اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت، عزت اور ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کا ہمارے موضوع حضرت اسرائیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دے دیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملک الموت ہے، ان کی روح قبض کرنے سے متعلق ایک اہم واقعہ بیان کریں گے کہ وہ کیسے روح قبض کرتے ہیں اور ایک ساتھ ایک پل میں کئی لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ نیز ملک الموت کے بارے میں چند ایسے حقائق کی وضاحت کریں گے جن کے بارے میں آپ پہلے سے بالکل لا تعلق ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ملائکوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور انہی فرشتوں میں سے ایک ہے جنہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق دنیا کا عظیم نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری زمینی نباتات ہے اور زمین پر بارش برسانا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو اللہ کی چوکھٹ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اسرائیل، اتنی بڑی دنیا ہے، ایک وقت کوئی دنیا کے کسی کونے میں ہے تو کوئی کسی کونے میں، تم اتنے لوگوں کے روح ایک ہی وقت ایک ساتھ کیسے قبض کر لیتے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سامنے دنیا پلیٹ میں پڑی ایک چیز کے مانند ہے، جس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو ارواح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور اب ہم مثالوں سے اس بات کی وضاحت کریں گے کہ کیسے ایک فرشتہ تن و تنہا اتنی بڑی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے۔ حقیقت میں ارواح قبض کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو محس، نگران اور واسطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہے کہ انسانی عقل ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی وقت میں ہزاروں وجود بخشنے اور انہیں فنا کرتے ہیں۔ یہ وہ لامتناہی قدرت ہے جو ہر لمحے ہر چیز کو دیکھتی اور جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے اور تمام مرنے والوں کے روحیں قبض کرتے ہیں۔ روح قبض کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہو یا ملک الموت، جس کی روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے وہ خود اپنی روح قبض کروانے کے لیے اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے، فرض کرے کہ ہزاروں کی تعداد میں ریڈیو اور اینٹیناس ہے جو کسی مخصوص فریکوینسی پہ کام کرتے ہیں۔ جب آپ اس فریکوینسی پہ کام کرنے والے ٹرانسمیٹر کا بٹن دباتے ہیں تو ایک ہی وقت میں تمام ریڈیو پر الفاظ اور بولنے والے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس طرح مخلوق اپنے تمام تر امور کے ساتھ قدرت و عزت مالک ہستی کی طرف متوجہ ہے، اور جب اس کی تخلیق یا سپردگی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے روح میں محسوس اشارہ محسوس کرتی ہے۔ جب ایک عام انسان ایک بٹن دبا کر ہزاروں کلومیٹر دور آلات پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کا ہماری ارواح و الفاظ کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے، ہماری ارواح پر پر اثر انداز ہونے سے کیسے عاجز آ سکتا ہے، جبکہ انسان ایک زندہ مشین ہی تو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، لیکن زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں کہ زمین سے مٹی مت لے جا، اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا،
تو کل کو اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے تو انہوں نے زمین کا جواب بیان کر دیا اور فرمایا، اے اللہ، جب اس نے مجھے آپ کی عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ اس بار بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اے زمین، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے اطاعت و فرمانبرداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، کیونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو تو اس مٹی سے جو انسان پیدا ہوگا اور اس میں جو روح پھونکی جائے گی اور وہ بھی تم ہی قبض کرو گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، جب میں ان ساروں کی جانیں قبض کروں گا تو لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا، نہ ہی تمہیں کوئی برا بھلا کہے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو کسی کا روح رات کے 2 بجے قبض ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ اسرائیل علیہ السلام آئے تھے اور اس کی روح لے گئے، بلکہ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں کی کسی بیماری سے موت ہو گئی یا کسی حادثے میں، لیکن ملک الموت کو ذمہ وار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ بیان ہوتا ہے کہ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ جب وہاں موجود لوگ رونے لگتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، میں نے تو نہ مرنے والے کا رزق کھایا نہ اس کی روح قبض کی، میں نے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک حسین شخص کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور تجھے گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ جواب ملا، صاحب خانہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، بے شک انہیں اختیار حاصل ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں چند نشانیاں بتائی گئی ہے لیکن ان میں سے ایک بھی مجھے نظر نہیں آتی۔ اس پر ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیٹھ پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے اور فرمایا، آپ اپنی پہلی والی صورت پر واپس تشریف لے آئیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جب انہوں نے پیٹھ پھیری تو اس شکل میں نظر آئے جنہیں وہ برے لوگوں کے روح قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، مجھے اپنی وہ صورت دکھائیے جس سے آپ کفار کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میری وہ صورت دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیٹھ پھیر لی تو ایک سیاہ صورت والا شخص تھا جس کے سر پر آگ کے شعلے تھے، اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عرش طاری ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اگر کفار کو صرف تمہاری شکل ہی دیکھنی پڑ جائے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، انہیں بہت بڑی تکلیف ہوگی۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیرا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان موجود تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی بہت ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی تیاری، ملک الموت سے خوش شکل ملاقات اور آخرت کی نجات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیے۔ سائنسوں نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ والسلام۔